ایک عورت آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث، جس کو اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا، اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تیرا ادائیہ خاک آلود ہوں بری بات نہیں بلکہ عرب کے رواج میں اچھی بات تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ کون تھی جس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت اور بہادری کی ایسی پیکر تھی کہ غازیوں کو پانی پلانے والی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھی، جو اشارہ و قربانی کا سا نمونہ تھی کہ چراغ گل کر مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی تھی۔ شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا، تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق حاصل کی ہے۔ شوہر نے فوراً اسلام سے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے ام سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں۔ میرا بیٹا بھی یہ حق پر جمع رہے۔ یہ ہے دین کی احساس، چاہے کچھ ہو جائے، ازدواجی رشتے ٹوٹ جائیں، وہ گوارا نہ رہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ باہر کیف بن مالک بن نضر کا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بس نہ چل سکا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا۔ ابھی راستے میں تھا، کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس عورت نے سوچا، میں کیا کر سکتی ہوں اپنے دین کے لیے؟ بالآخر اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں لے گئی اور کہا، میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا اس میں عکس آئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست تک خدمت کی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا نہ کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیوہ تھی۔ مدینہ کے ایک متمل آدمی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا، میں تجھے مار بھی دوں گا۔ پوچھا، کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا، سونا بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مجھے سونے کی تمنا ہے اور نہ چاندی کی خواہش۔ ہاں، اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا
تو یہی میرا مہر ہوگا، اس کے علاوہ مجھے مطلوب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انکار شادی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ انکار اس بات سے ہے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا، اے ابو طلحہ، آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے گا، اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا دیکھ پا گیا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پرسکون ازواجی زندگی گزار رہی تھی۔ چند مہینے کے بعد امید کی کلیاں کھلی اور ان کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا۔ جس بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو ابو عمیر سے دل لگی بھی کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے۔ ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی، لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن جب کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ جاں بر نہ ہو سکی اور ان کی وفات ہو گئی۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے افراد کو رونے دھونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا، دیکھو کوئی ابو طلحہ کی موت کی خبر نہ دے، میں خود انہیں بتاؤں گی۔ کہ ادھر بچے کو ڈھانپ کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ کچھ لوگوں کے ساتھ لے آئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر سمجھا کہ بچہ شاید ٹھیک ہو گیا ہے، وہ سو رہا ہے۔ حالانکہ سلیم استعمال کیا تھا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگ نکل گئے اور ادھر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے بدلے، بناؤ سنگھار کیا، خوشبو لگائی، شوہر کے پاس آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کرے، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہی دل ہے جو آج کی عورتوں کے پاس ہوتا ہے، جس میں بچے محبت ہوتی ہے اور بچے کو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے، صبر کی چٹان بنی ہوئی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب ایک رات کا حصہ گزر جاتا ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکون ہو جاتے ہیں۔ تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی خبر دینے کے لیے نہایت ہی سنہرے اسلوب اختیار کیا۔ کہا، دیکھیے نہ آج عجیب ماجرا ہوا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا سامان مستعمد لیا تھا، آج سامان والے نے سامان مانگنے کے لیے آئے اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، انہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ دراصل سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہید تھی۔ اب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس کر لی ہے، چلیے اور بچے کی تجویز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا، وہ سے ہو گئے۔ کہا، تم نے معاملے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ جسم تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت ہو گئی، تو اب بتا رہی ہو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل سے ہو گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تہنیک اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔